الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اسے شروع کرنے سے پہلے اس علم کی تعریف، اس کا نام، موضوع، غرض و غایت، اس کا موجد کون ہے، ان باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ اگر کتاب شروع کر رہے ہیں، کتاب کا مصنف کون ہے، وہ کتاب کس علم میں لکھی گئی ہے، یہ سب جان لینا ضروری ہے۔ تو ہم جس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کبریٰ۔ کتاب کا نام ہے کبریٰ۔ اس کے مصنف میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ کتاب فن منطق میں لکھی گئی ہے۔ کبریٰ فن منطق کی کتاب ہے۔ ابتدائی طالب علموں کو منطق سکھانے کے لیے، منطق پڑھانے کے لیے یہ کتاب داخل نصاب ہے۔ اور منطق کی تعریف، منطق کسے کہتے ہیں؟ فن منطق، کیونکہ یہ کتاب جو ہے فن منطق میں ہے۔ تو منطق کی تعریف کیا ہے؟ منطق کی تعریف، منطق کا لغوی معنی ڈکشنری کے اعتبار سے منطق کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، نطق سے بنا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، یعنی منطق ایسا علم ہے، ایسے قوانین کا علم ہے جن کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے، غور و فکر کرنے میں غلطی سے بچائے۔ علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، یعنی منطق ایسے قوانین کا علم ہے جن کی رعایت ذہن کو غور و فکر میں غلطی کرنے سے بچائے، غور و فکر کرنے میں غلطی سے بچائے۔ علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہوتی ہے۔ تو منطق میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے؟ منطق کا موضوع کیا ہے؟ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ، لیکن مطلقاً نہیں، اس اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ یہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچانے والے ہوں۔ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ معلومات تصوریہ اور یہ معلومات تصدیقیہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچانے والے ہوں۔ غرض و غایت، منطق کی غرض کیا ہے؟ منطق کیوں سیکھتے ہیں؟ کسی بھی چیز میں غور و فکر کرتے وقت ذہن کو غلطی سے بچانے کے لیے منطق سیکھتے ہیں۔ منطق کی غرض و غایت کیا ہے؟ کسی بھی علم میں، کسی بھی چیز میں غور و فکر کرتے وقت ذہن کو غلطی سے بچانا۔ علم منطق کا واضح کون ہے؟ علم منطق کے واضح کے بارے میں آتا ہے کہ علم منطق کا واضح جو ہے یہ ارسطو ہے، کیونکہ ارسطو نے سب سے پہلے اسے سکندر رومی کے حکم سے اس علم کو وضع کیا، اس علم کو رکھا، اس لیے اسے، اس علم کا جو واضح ہے ارسطو کہلاتا ہے، اسے معلم اول کہتے ہیں، کیونکہ اس نے، ایسے تو علم منطق جو ہے یہ شروع سے ہی ہے، کیونکہ انسان جب بھی بات کرتا ہے وہ اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، ہر انسان اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے علم منطق سے استدلال کرتا رہتا ہے اور سامنے والے کو شکست دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس پر غالب کرنا چاہتا ہے، علم منطق کے ذریعے ہی سے کرتا ہے۔ لیکن ارسطو نے کیونکہ اس کو ایک مکمل علم کی صورت دی، کیونکہ ارسطو نے اسے مکمل ایک فن کی شکل دے دی، اسی وجہ سے ارسطو کو اس کا واضح کہتے ہیں اور معلم اول کہتے ہیں۔ اس کے بعد عباسی دور حکومت میں یہ فن یونان سے بغداد پہنچا۔ بغداد میں اس فن کو یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کیا گیا۔ شیخ ابو فارابی نے اس کو سنوارا اور اس کی تشریح کی، اس لیے اسے معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ شیخ ابو نصر فارابی کو معلم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس علم کو سنوارا اور اس کی تشریح وغیرہ کی۔ پھر تاتاریوں کے حملے کے بعد جب بغداد تباہ ہو گیا، کتب خانوں میں آگ لگا دی گئی، تو اس فن کی اکثر کتابیں ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد شیخ بو علی سینا نے اپنی یادداشت کے مطابق اس فن کو
از سیر نو مرتب کیا اور اس کی تشریح و تفصیل بیان کی، اس لیے اسے معلم ثالث کہتے ہیں۔ اور فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلم رابع بھی کہتے ہیں۔ معلم رابع میں کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ محمد فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلم رابع کہتے ہیں۔ اچھا، منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ علم منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ اس کے وجہ تسمیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ منطق جو ہے یہ مصدر میمی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا کہ منطق کا معنی ہے گفتگو کرنا، کیونکہ یہ علم ظاہری اور باطنی نطق میں نکھار پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے منطق کہتے ہیں۔ ظاہری نطق سے مراد کیا ہے؟ تکلم میں، گفتگو کرنے میں نکھار پیدا کرتا ہے، اور باطنی نطق سے مراد کیا ہے؟ غور و فکر کرنے میں، کیونکہ اس علم کا جاننے والا دوسروں کے مقابل میں اچھے انداز سے گفتگو کر سکتا ہے، نیز اس علم کا جاننے والا اشیاء کے حقائق میں غور و فکر کر سکتا ہے، اسی وجہ سے اسے علم منطق کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی نام ہیں، اسے علم عالی بھی کہتے ہیں، علم منطق کو علم عالی بھی کہتے ہیں۔ علم عالی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ علم دوسرے علوم کو حاصل کرنے کا آلہ ہے، اسی وجہ سے اس علم کو علم عالی کہتے ہیں۔ نیز اس علم کو علم ترازو بھی کہتے ہیں، علم میزان کہتے ہیں، علم ترازو یعنی میزان کہتے ہیں، کیونکہ اس علم میں عقل جو ہے صحیح اور غلط فکر میں موازنہ کرتی ہے۔ اس علم میں عقل صحیح و غلط فکروں میں موازنہ کرتی ہے، اس لیے اس علم کو علم میزان بھی کہتے ہیں۔ الحاصل یہ کہ علم منطق کے 3 نام ہیں، ایک تو منطق ہی جو کہ مشہور ہے، دوسرا علم میزان، کیونکہ عقل اس علم کے ذریعے سے صحیح و غلط فکروں میں موازنہ کرتی ہے، اسی وجہ سے اس علم کو علم میزان کہتے ہیں۔ اور علم عالی بھی کہتے ہیں۔ علم عالی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ علم یعنی علم منطق دوسرے علوم کو حاصل کرنے کا آلہ ہے، اسی وجہ سے اس علم کو علم عالی بھی کہتے ہیں۔ دوسرے علوم، اب کسی بھی علم کو دیکھ لیں، اکثر علوم میں علم منطق استعمال ہوتا ہے، شاید ہی کوئی علم ہوگا جو بغیر علم منطق کے مرتب ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کے طلباء علم منطق سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں، علم منطق حاصل کرنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ خشک فن ہے، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے اسے موسوم کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ ٹائم پاس ہے، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس طرح طلباء کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں تو یہاں بولنا مناسب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کی اہمیت اگر جانتے طلباء تو کبھی بھی اس طرح کے الفاظ نہیں بولتے اور علم منطق کو دل لگا کر کے حاصل کرتے، کیونکہ تمام علوم کو حاصل کرنے کے لیے یہ اعلیٰ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے دوسرے علوم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، علم منطق کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ له فی العلوم اصلا، یعنی جو منطق نہیں جانتا اسے علوم میں بالکل پختگی حاصل نہیں ہوتی۔ اب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ له فی العلوم اصلا، یعنی جو منطق نہیں جانتا اسے علوم میں بالکل پختگی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ علوم میں، دوسرے علوم میں، چاہے وہ فقہ ہو، اصول فقہ ہو، حدیث ہو وغیرہ میں پختگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ منطق کو اچھی طرح پڑھیں۔ آپ دیکھے ہوں گے ہدایہ جو کہ فقہ حنفی کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں جا بجا منطق کی طرز پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس طرح علم فقہ میں تو بہت زیادہ منطق استعمال کیا گیا ہے، دلائل وغیرہ سے ثابت کرنے میں، مسائل وغیرہ کو ثابت کرنے کے لیے علم منطق بہت جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور جو طلباء یہ چاہتے ہیں کہ ہم مفتی بنیں، علم فقہ پڑھیں، علم فقہ کے ماہر بنیں، افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہی طلباء علم منطق پڑھنے سے گریز کرتے ہیں، علم منطق پڑھنا نہیں چاہتے، بلکہ جو اچھا مفتی بننا چاہتا ہے اس کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ وہ علم منطق کو اچھی طرح حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم منطق کو صحیح طور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے صحیح طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو سے ہم کبرا شروع کریں گے۔ آئندہ ویڈیو میں کبرا
انشاءاللہ عز و جل مستقل طور پر شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل قبرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔